سب سے پہلی چیز ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی نظر میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، وہ پیسہ تو کما سکتا ہے، وہ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی تو گزار سکتا ہے، مگر اسے وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا جو ایک مومن کو حاصل ہے۔ اس کی زندگی میں عیاشی ہو سکتی ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہو سکتی، اس کے گھر میں دولت کا ڈھیر ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں محبت، برکت، سکون، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، یہ سب چیزیں اس کے گھر میں نہیں ملیں گی۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 14ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ، اللہ کے یہاں نیکی کی ویلو ایمان کے بغیر زیرو ہے۔ ایمان ہے تو آپ کی نیکی کا کوئی مطلب ہے، چیریٹی کرتے رہو، دان دیتے رہو، غریبوں کی مدد کرتے رہو، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک آدمی مکے میں بڑا مشہور تھا اپنی نیکی کے لیے، بڑا غریبوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کہ عبداللہ ابن جدعان کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ اس کی چیریٹی، اس کا صدقہ خیرات، اس کا غریبوں کی مدد کرنا اس کے کام آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کام آئے گا۔ کیوں؟ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں تھا، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو ایمان کے بغیر اللہ کیا کسی نیکی کا کوئی مطلب نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى۔ اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، یہاں اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں شریعت کا ہر حکم مرد اور عورت کے لیے کامن ہوتا ہے، جب تک الگ سے دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ مردوں کے لیے اسپیشل ہے، یہ عورتوں کے لیے اسپیشل ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے نماز پڑھو تو سب کو پڑھنا ہے نماز، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو تو سب کو دینا ہے، قرآن کہتا ہے امانت میں خیانت مت کرو تو سب کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن جہاں قرآن میں مرد اور عورت دونوں کا اکٹھا ذکر کیا جائے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں مردوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، عورتوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، مرد بھی توجہ دیں، عورتیں بھی توجہ دیں، دونوں کے کام کی بات ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد نیک عمل کرے، جو عورت نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ضروری نہیں اس کے پاس مکان عالی شان ہو، ضروری نہیں اس کے پاس دولت کی کثرت ہو، ضروری نہیں اس کا کاروبار بہت شاندار ہو، مگر قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اگر تیری زندگی میں ایمان ہے، تیری زندگی میں نیک عمل ہے، تیری زندگی میں ڈپریشن نہیں ہے، تو کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، تیرے گھر میں پریشانیاں آئیں گی مگر ذہن اور دماغ پرسکون رہے گا، ہم تجھے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ تو دنیا میں ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں ہم ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں۔ تو ایمان پہلی کنڈیشن ہے میرا، خوشحال زندگی چاہیے، ایمان ضروری ہے، نیک عمل ضروری ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، سورہ رات کی آیت ہے۔ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ کس کو بولتے ہیں؟
طوبہ کے کئی معنی ہیں. طوبہ کے معنی جنت بھی ہے، طوبہ کے معنی جنت کا ایک درخت بھی ہے، طوبہ کے معنی خوشخبری بھی ہے، طوبہ کے معنی خوشحالی بھی ہے، طوبہ کے معنی بھلائی بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے، ان کو طوبہ، ان کو خوشحالی، ان کو سکون، ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ملیں گی. وحسن و مآب، بہترین ٹھکانوں میں. اور ایمان نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، تب انجام کیا ہوگا؟ اب آ جائیے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اس کی توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون کو ترسے گا وہ انسان، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے اور قیامت کے دن سے اندھا بنا کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قیامت کے دن بندہ کہے گا اے اللہ، میں دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، تو نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمائے گا میرے بندے، میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، میرا فرمان پڑھا جاتا تھا، تو دھیان نہیں دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا. آج ہم تجھے اندھا بنا کے اٹھائیں. مشرک کے پاس وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ بھروسہ نہیں ہوتا. مشرک پریشانی میں پڑتا ہے، کبھی اس کو پکارا کبھی اس کو پکارا. اس کے تو خدا بھی الگ الگ ہیں. دولت کے لیے کسی اور دیوتا کو پکار رہا ہے، علم کے لیے کوئی اور معبود ہے، طاقت کے لیے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. مشرک کا کوئی ٹھکانہ نہیں، موحد کا ایک ٹھکانہ ہے. موحد وہ ہے جو مشکل کے ٹائم میں اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اس کا غریب نواز، اس کا مشکل کشا، اس کا دستگیر، اس کی بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے. اور بڑے افسوس کی بات کہ آج یہ سبق مسلمان بھی بھول گیا. بھی محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کی 10 تاریخ گزری. سوشل میڈیا پر ایسے بھی ویڈیوز چل رہے ہیں کہ ایک گھوڑا ہے، ایک جانور ہے، اس گھوڑے کو یہ مانا گیا کہ یہ حضرت حسین کا گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے کے نیچے سے بچوں کو گزارا جا رہا ہے یہ عقیدہ رکھے کہ بچے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. اللہ کی عبادت کرنے والی قوم گھوڑے کی عبادت کر رہی ہے. صاحب، گھوڑا پرست ہو گئی، جانور پرست ہو گئی یہ قوم. اللہ ہم پر رحم کرے. خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم سے بڑا بے ایمان، ہم سے بڑا منافق کون ہوگا کہ مسجد میں آ کے یہ دعویٰ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت صرف تیری کرتے ہیں، مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکلے تو مشکل کشا کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں، غریب نواز کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں، غوث اعظم کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں. اتنے خدا ہم نے بنا رکھے ہیں، اتنے معبود ہم نے بنا رکھے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرتا ہے اور پرندہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے، یا ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں. مشرک کے اندر کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی پائیداری نہیں ہے، مشرک کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. موحد کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے. موحد ہر مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتا ہے. توحید کی حفاظت کیجیے.